ایک مشہور واقعہ ہے کہ خواجہ حسن نظامی نے ایک مرتبہ مولوی عبدالسلام صاحب سے التجا کی کہ وہ تصوف کے کسی موضوع پر کچھ لکھ دیں۔ مولوی صاحب کے ذہن میں کچھ سما گئی اور انہوں نے 400-500 صفحات پر مشتمل ایک مسودہ تیار کر لیا۔ ایک مرتبہ جب خواجہ صاحب تشریف لائے تو وہ مسودہ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ خواجہ صاحب ورق گردانی کرتے رہے اور کچھ دیر بعد بولے، مولوی صاحب، یہ تصنیف میں اپنے نام سے شائع کروں گا، مجھے اس کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ یہ بات سن کر مولوی عبدالسلام صاحب کا ناریل چٹک گیا، طبیعت برہم ہو گئی، لیکن انہوں نے اس موقع پر جو کیا وہ دنیا میں بہت کم لوگ کر سکتے ہیں۔ فوراً اپنے ملازم کو آواز دی اور وہ مسودہ خواجہ صاحب کے ہاتھ سے لے کر جھیڑ جھیڑ کر کے پرزے پرزے کر کے اپنے خادم کے حوالے کر دیا اور فرمایا، خواجہ صاحب کے لیے ان کاغذوں کو جلا کر چائے تیار کر لا۔ اس کے بعد خواجہ حسن نظامی صاحب سے زندگی بھر اسی طرح ملتے رہے جیسے ان کے مابین اس قسم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار حکیم آزاد انصاری مرحوم جوش صاحب کو لے کر مولوی عبدالسلام صاحب کے ہاں جا پہنچے۔ مولوی عبدالسلام نے ان پر کوئی توجہ نہ دی۔ تھوڑی دیر بعد حکیم صاحب نے کہا، مولوی صاحب، آپ غالباً پہچانے نہیں، آپ ہیں شاعر انقلاب حضرت جوش ملی آبادی۔ مولوی صاحب نے جوش صاحب کو بغور دیکھا اور ہنس کر فرمایا، اچھا تو آپ ہیں جوش ملی آبادی، خوب خوب۔ تو جوش صاحب، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی شاعری کی ہمارے سامنے کیا حقیقت ہے؟ جوش صاحب نے بڑے بھول پن سے اپنا بڑا سر اپنے مخصوص انداز میں ہلا کر جواب دیا، مجھے کچھ علم نہیں۔ مولوی صاحب نے کمرے کے صحن کی ایک سمت اشارہ کرتے ہوئے جوش صاحب سے پوچھا، آپ کو معلوم ہے وہاں کیا ہے؟ جوش صاحب نے پھر اپنی لا علمی کا اظہار کیا۔ اس پر مولوی صاحب نے کہا، وہاں بیت الخلا ہے، اور آپ کو معلوم ہے وہاں پر کیا پڑا ہوا ہے؟ جوش صاحب تاڑ گئے کہ اس گفتگو کا کیا انجام نکلنے والا ہے، بولے کہ انہیں کچھ خبر نہیں۔ تب مولوی صاحب نے فرمایا، وہاں فضلہ پڑا ہوا ہے، اور آپ کی شاعری کی حقیقت بالکل اس فضلے جیسی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، عفونت فضلے کی داد صرف فضلے کے جراثیم ہی دے سکتے ہیں۔ جوش صاحب اس دم بخود بیٹھے اس تعریف کو سنتے رہے اور مولوی صاحب جوش صاحب کی وہ تمام رباعیات جو بعد میں انہیں وقتاً فوقتاً سناتا رہا تھا ایک ایک کر کے دہراتے رہے۔ مولانا عبدالسلام نیازی کی شخصیت ان کی زندگی میں بھی پراسرار رہی اور آج بھی پراسرار ہے۔ باوجود یہ کہ ان کی حیات مشتہر کا بیشتر حصہ دہلی میں گزرا، لیکن خود اہل دہلی کو ان کے کوائف سے آگاہی نہیں۔ نہ انہیں یہ معلوم کہ وہ کہاں کے رہنے والے تھے اور نہ یہ خبر کہ ان کی صحیح عمر کیا تھی۔ نہ کسی کو اس بات کا علم کہ انہوں نے اتنے بہت سارے علوم کہاں سے اور کس سے سیکھے تھے۔ نہ اس بات سے واقفیت کہ دہلی میں یا کہیں اور ان کا کوئی عزیز یا رشتہ دار تھا یا نہیں، اور نہ کسی کو ان کے ذرائع آمدنی کا پتہ تھا۔ البتہ ان کے بعد اوصاف ایسے تھے جن کا سب کو اعتراف تھا، اور آج بھی ان کے جاننے والے اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ جید عالم تھے۔ انہیں عربی، فارسی اور اردو زبان پر کامل عبور تھا۔ قرآن و حدیث، منطق، فلسفہ، حکمت، تصوف، عروض و معنی و بیان و علم، تاریخ، تفسیر، لغت، لسانی قواعد، ادب اور شاعری کے وہ امام تھے۔ اس جامعیت کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ کسی بڑے سے بڑے عالم کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور نہ کسی کی علمیت سے مروب ہوتے تھے۔